أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ سورۃ المائدہ چھٹا پارہ آیت نمبر 7۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت یاد کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت یاد کرو جو نعمت اسلام تم پر کی، یہ دین عظیم تمہیں عطا کیا، یہ رسول کریم تمہیں نصیب کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو یاد کرو، اس احسان کو یاد کرو۔ تفسیر روح المعانی میں بھی ہے ہی نعمت الاسلام، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے کہ ھذا الدین العظیم، یہ دین عظیم اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ تمام بنی آدم کی دینی اور دنیاوی بہبود اور بہتری اور فوائد اسی دین سے وابستہ ہیں۔ اگر کوئی سمجھے تو اس کو سمجھنے میں بھی اسی طرح محنت اور دل لگائے۔ دنیاوی علوم اور دنیاوی پیسے کی خاطر ڈگریاں تو بندہ کما لیتا ہے کیونکہ انہیں چند دن کی زندگی نظر آ رہی ہے، جبکہ ابد الآباد کی زندگی نہ صرف یہ کہ آنکھوں سے بلکہ دل و دماغ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے کہ تمہیں اس کے لیے بھی بہت سارے فوائد جمع کرنے کے لیے نعمت اسلام کو سمجھنا ہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو احسان جو اللہ نے تمہارے اوپر کیا، اس کو یاد کرو کہ یہ کیسا احسان ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور وہ وعدہ جو اللہ نے تمہارے ساتھ باندھا ہے، جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو یاد کرو۔ یہ وعدہ تم نے کب کیا تھا اپنے اللہ سے؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا بھی ہے اور ہم نے مانا بھی ہے۔ یہ تم نے کہا تھا، یہ کب کہا تھا جی؟ جب بیعت اسلام ہوتی ہے تو اسی چیز کا معاہدہ ہو جاتا ہے۔ مفسر ابن کثیر بھی فرماتے ہیں کہ هذه هي البيعة التي كانوا يبايعون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علیہا عند الاسلام، یہ معاہدہ اور میثاق اس بیعت کے وقت ہوتا ہے جو بیعت اسلام کے وقت اللہ کے نبی ساروں سے لیتے تھے۔ صحابہ فرماتے تھے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی ہے علی السمع والطاعہ، کہ ہم سنیں گے بھی صحیح سب کچھ اور مانیں گے بھی صحیح سب کچھ دین کا، فی منشطنا و مکرہنا، چاہے ہمارے لیے آسانیاں ہوں، فراخیاں ہوں، یا ہمارے لیے مشکلات ہوں، وآثاراتنا علینا، بے شک ہمارے اوپر کسی کو ترجیح کیوں نہ دی جائے، بظاہر ہمیں اپنے فوائد پیچھے ہوتے کیوں نہ محسوس ہوں، تب بھی ہم اطاعت اور سننے میں پہل کریں گے۔ وَأَلَّا نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ،
وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم اس معاملے کو، جو معاملہ دین متین کی قیام کا کسی کے سپرد ہو گیا، کوئی ہمارا بڑا بنا، کوئی ہمارا امیر بنا، کوئی ہمارا رہنما پیشوا بنا، دین کے چلانے میں ہم اس کی مدد تو کریں گے، ہم اس کی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ تو اس لیے فرمایا وہ وعدہ بھی یاد کرو اور اس نعمت کو بھی یاد کرو، اللہ کے ساتھ تم نے کیا معاہدہ کیا تھا، اور یہ نعمت تمہاری دین اسلام کی آئی ہے، اس نعمت کو چھوڑو نہیں، اس کو سنو بھی صحیح اور اس کو مانو بھی صحیح، کہاں تمہیں فائدہ ہے کہاں تمہیں نقصان ہے اس کو نہ دیکھیں۔ دین کے معنی میں بے شک تمہیں بظاہر کوئی نقصان کا کہتا رہے، حقیقت میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ نے کوئی چیز نقصان والی نہیں بنائی۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 8 میں بھی اللہ کریم اسی طرح فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہوا تم اللہ کو نہیں مانتے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، جبکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کو مانو، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے تمہارے ساتھ یہ معاہدہ بھی لے رکھا ہے، حتیٰ کہ معاہدہ الست بھی ہے، اس کو کہتے ہیں معاہدہ الست، جب اللہ تعالیٰ نے تمام ذریت آدم سے وعدہ لیا تھا، جس وعدے کو اگرچہ ہمیں یاد نہیں لیکن یاد دلایا گیا، ہماری ذہن کی میموری میں داخل کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ تم سے لے رکھا ہے، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ تو تم نے کہا کیوں نہیں، یعنی تمہارے جسم کا ایک ایک انگ، تمہارے جسم کا ایک ایک بال، کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طاقت سے ہم وجود میں آئے ہیں۔ جب تمہارا جسم کا ایک ایک انگ، تمہارے جسم کے ایک ایک بال اس بات کا اعلان کرتا ہے ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر جب پالنہار وہی ہے تو کہنے بھی اسی کے ماننے ہیں، تو تمہاری دینی ضرورت بھی وہی پوری کرتا ہے جس طرح تمہاری جسمانی ضرورت پوری کی، لہذا اب پیچھے نہ ہٹنا ماننے میں، واتقوا اللہ، اور نافرمانی سے بچتے رہنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اطاعت ہی اطاعت کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں کہ کون کون ہے جو نعمت اسلام کو کس انداز سے لے رہا ہے، سننا اور ماننا کس حد تک جا رہا ہے، اس کا اللہ کریم سب باتیں جانتے ہیں، سینوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، لہذا اس سمع اور طاعہ، اس سے پیچھے نہ ہٹنا، سمع اور طاعہ یعنی سننا اور ماننا، دین کی بات کو سننا، اس کے سامنے رکاوٹ نہ بننا، اس کو پھیلانا، دین کی باتوں کو لینا اور پھر اس کی اطاعت کرنا، سننا اور اطاعت کرنا، حتیٰ کہ نیکی کی اطاعت یعنی ماننے کو کس قدر اللہ تعالیٰ اچھا کر کے لیتے ہیں، کس قدر عمدہ کر کے قبول فرماتے ہیں، کہ ان اللہ، حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ نے نیکیوں کے بھی قانون لکھے، برائیوں کے بھی قانون لکھے کہ یہ نیکیاں ہوں گی یہ برائیاں ہوں گی، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ له عنده حسنۃ کاملہ، جو بندہ صرف نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، ابھی کیا نہ ہو، یعنی نیکی اور اطاعت کہ میں اللہ کی یہ فرم و برداری بجا لاتا ہوں، ابھی بجا لائی نہیں ہے، صرف اس نے ارادہ کیا، اللہ اس کے لیے کامل نیکی لکھ دیتے ہیں، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، مثلا نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، نیکی لکھی گئی، وضو کا ارادہ کیا، نیکی لکھی گئی، چل کر مسجد جانے کا ارادہ کیا، نیکی لکھی گئی، تو اب جب وضو کرے گا اس کا انعام الگ ہے، جائے گا الگ ہے انعام، جب نماز پڑھے گا انعام الگ ہے، اسی طرح فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبہ اللہ لہ عنده حسنۃ کاملہ،
کیونکہ دین کی بات کو سن کر اس نے اطاعت اور فرما برداری میں اپنا دل باندھ دیا ہے۔ فَإِذَا هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات إِلَى 700 ضعف۔ اب جب وہ کر لیتا ہے نیکی تو اللہ 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، ہر ایک کی چاہت، اس کا بھاگنا، اس کی شوق اور اس کے ذوق کو دیکھ کر اللہ 700 گنا تک نیکی بڑھائیں گے، حتیٰ کہ کئی اضعاف اور کئی گنا اللہ اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ اس کی نیکی کے شوق، جذبہ اور ساری چیزیں شامل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، کسی نے اگر گناہ کی ارادہ کر لیا، ابھی کیا نہیں، صرف ارادہ ہے اور کر نہیں رہا، رکا ہوا ہے، جتنی دیر کی ہے، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اس کے اوپر بھی اللہ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں کہ ارادہ تو اٹھ رہا ہے لیکن کر نہیں رہا۔ اب جب بالکل ہی چھوڑ دے کوئی تو پھر اس کے لیے کتنے کچھ انعام ہوں گے۔ نیکی کے تو 1 سے لے کر 10 سے لے کر 700 اور 700 گنا سے لے کر اور بھی بڑھا دیا، لیکن گناہ چھوڑنے کا بتایا نہیں ہے کہ اللہ اس کے کتنے ہزاروں گنا بڑھا دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے۔ اس کی مطلب یہ ہے کہ عین ممکن ہے دنیا اس کو گن ہی نہ سکے کہ گناہ کا ارادہ کر کے اس کو چھوڑنے والا۔ فَإِذَا هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، لیکن اگر کوئی بد نصیب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کے لیے وہی گناہ لکھ تو دیا جاتا ہے۔ یعنی سمع اور طاعہ، اس کے اتنے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ارادے پر بھی بہت کچھ نصیب فرما دیتے ہیں۔ سمع اور طاعہ میں سننے میں علم آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں، حتیٰ کہ سننے والے کے اور علم حاصل کرنے والے کے لیے ایک روایت میں آیا ہے کہ مومن کو خیر کے سننا سیر کرتا ہی نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، مومن کو خیر کا سننا یہ سیر کرتا ہی نہیں ہے حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یعنی اللہ کی باتیں اگر کوئی سننا شروع کر دے تو بہت زیادہ باتیں اس کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جب وہ اطاعت کرتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے بہت کچھ رکھ دیا ہے۔ اور آخر میں یہی فرمایا کہ دھیان کرنا، تم نے میرے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، بیعت کر رکھی ہے، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ یہ بیعت ہر بندہ کرتا ہے، لہذا واتقوا اللہ، اب اللہ سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ وما علینا الا البلاغ۔